السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عام کریں۔ ہم نے پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام ربانی سے ہوگا۔ میں ملتمس قاری حافظ محمد اسماعیل رضا سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام ربانی سے فرمائیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے قاری حافظ محمد اسماعیل رضا جو تلاوت کلام ربانی سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ اس کے بعد حافظ محمد صاحبزادہ حافظ محمد عمر رضا ہمارے پاس موجود ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ حافظ محمد عمر رضا۔ میں عرض کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ صاحبزادہ حافظ محمد عمر رضا جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ حبیب اللہ، یا رسول اللہ حبیب اللہ۔ تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکے ہوئے پیاس ہوں۔ میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم مرسلین، یا رحمت للعالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت طریقے سے کمسن نعت خواں صاحبزادہ حافظ محمد عمر رضا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت حسین انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اب تلاوت ربانی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا اگلا سلسلہ جو سوالات کا سلسلہ ہے، ہمارے پاس ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا قاری حافظ محمد ابراہیم رضا قریشی اختر القادری صاحب، جو ہمارے سوالات کے کچھ جوابات عنایت فرمائیں گے۔ سوالات: خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں، خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں، قلندر غوث اکتاب و ولی صدیق کہتے ہیں، قسم سے ذات کھا کر ذات باری کی سر ممبر میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں، میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں۔ تو افضل بتائیے گا جو مولا علی نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شان میں جو احادیث منقول کی ہیں، ان میں آپ کچھ احادیث ہمیں سنائیے گا، کیا کیا احادیث ہیں؟ جی حافظ ابراہیم قادری۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ و امن والو کا احسان عظیم کہ اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات پر بولنے کا شرف مجھے بخشا ہے۔
رب لم یزل سے دعا ہے کہ مالک کونین مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ہی دیکھنے والے ناظرین اور ہمارے قبلہ جناب حافظ محمد احمد رضا قریشی دامت برکاتہم العالیہ، سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد عرض یہ ہے کہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور ان کی صفات اور ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت کو بیان کیا ہے، وہ تاریخ شاہد ہے، اور مولا کائنات نے جو ابو بکر صدیق کی عزتوں کو بیان کیا ہے وہ دیکھ کر مومنین کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ مولا کائنات کے لخت جگر محمد بن حنفیہ امام حسن امام حسین کے بعد سب سے عظمت والے لخت جگر ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی مولا کائنات سے سوال کیا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بابا جان یہ بتائیں کہ تمام لوگوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے، سب سے اعلیٰ شان کس بندے کی ہے؟ یہ ابن عساکر کی حدیث ہے۔ ہم محمد بن حنفیہ سوال کر رہے ہیں بابا جان سے، یہ بتائیں ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل بندہ کون نبی کے بعد؟ تو مولا کائنات نے فرمایا میرے بیٹے، انبیاء کے بعد سب سے افضل بندہ جو ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ سب سے افضل انبیاء کے بعد جو بندہ ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ اور مولا علی نے تو حد کر دی، مولا علی نے فرمایا انا الا الحسن من حسنات ابی بکر، لوگوں میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ اب بتائیں کہ اس سے بڑھ کر شان مولا علی اور کیا بیان کریں گے؟ وہ صرف آنکھوں کا اور ذہنوں کا فرق ہے کہ جنہیں نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سمجھ آتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے۔ یہ آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہیں، اگر بندہ دشمنی، بغض، عناد اور عداوت کی پٹیوں کو ہٹا کر محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو ان چار یاروں میں رب تعالیٰ نے جتنی محبت رکھی ہے شاید ہی دنیا کے کسی دل کے اندر یہ محبت رکھی ہو، تو ان مقدس معاب ہستیوں کے اندر بڑی محبت رب تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور پھر مولا علی نے بھی فرمایا کہ کنز الاعمال کی بھی حدیث ہے، فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو یہ مولا کائنات کی زبان سے ان الفاظوں کا نکلنا اور یہ بتانا کہ جناب سب سے افضل ابو بکر ہیں، سب سے افضل عمر ہیں انبیاء کے بعد، تو یہ مومنین کی دلوں کو، مومنین کی جانوں کو ٹھنڈ دینے والی، راحت اور فرحت بخشنے والی بات ہے۔ اور پھر مولا کائنات نے فرمایا، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا، بخاری جلد اول کی حدیث، آپ فرماتے ہیں اس سے افضل ابو بکر ہیں، عمر ہے۔ اگر کوئی مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہے، فرمایا وہ مفتری ہے، میں اسے 80 کوڑے لگواؤں گا، میں اسے 80 کوڑے لگواؤں گا، ورنہ میں افضل نہیں، ابو بکر افضل ہے، عمر افضل۔ تو اب بندے کو چاہیے کہ وہ آنکھوں سے دشمنی کی، عداوت کی پٹی ہٹائے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مقدس ہستیوں کے اندر کتنی محبت کو پیدا کیا ہوا۔ انداز سے آپ نے بتایا کہ خلفائے راشدین میں خصوصاً مولا علی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کیا محبت تھی، کیا پیار تھا، کیا جذبہ تھا، اور کیوں نہ ہوتا ہے کہ پڑھانے والے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی تھی۔ آپ نے کس حسین انداز سے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی، اتنے حسین انداز سے۔ اچھا حافظ صاحب، دوسرا سوال ہمارا یہ ہے، بعض جو ہے جہلاء یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت صرف سیاست میں ہے، وہ سیاست میں مقام اونچا رکھتے ہیں، ولایت میں ان کو کوئی درجہ نہیں ہے، ولایت میں ان کو کوئی مقام نہیں ہے، ولایت میں مقام اور درجہ حضرت مولا علی کا بڑا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میں اپنے دیکھنے والے ناظرین سے یہی عرض کرتا چلوں گا اور حضرت کے سوال کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سیاست میں اونچا ہے، ولایت میں اونچا نہیں۔ سیاست میں ان کا نمبر ہے پہلا، ولایت میں ان کا نمبر پہلا نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے لوگوں سے، ان کم فہم اور کم کجی لوگوں سے یہ عرض ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق جناب سیاست میں افضل تھے، ولایت میں افضل نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق کو سیاست کی بنا پر خلافت ملی، سیاست میں آپ اعلیٰ مقام رکھتے تھے تو اسی وجہ سے آپ کو خلافت ملی، اور خلافت حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد ملی۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی
کہ آپ کو سیاست کی وجہ سے خلافت ملی، آپ کا پہلا نمبر آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ ولایت میں افضل ہیں یا نہیں؟ تو جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جس ذات نے 16 سے 17 نمازیں پڑھائی وہ ذات بھی ابو بکر، حضور کی حیات میں جو ذات مصلی پہ آئی وہ بھی ابو بکر، اور حضور علیہ السلام نے اپنی حیات میں جس کو اپنے مصلی کا مالک بنایا وہ بھی ابو بکر۔ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ولایت میں اعلیٰ مقام نہیں رکھتے تھے تو پھر حضور نے مصلی کا مالک کیوں بنایا؟ حضور کا ابو بکر صدیق کو مصلی کا مالک اپنی ظاہری حیات میں بنانا، اپنا مصلی انہیں عطا کرنا، یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے اور یہ ایک صریح دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق جس طرح سیاست اور خلافت میں اول ہیں اسی طرح وہ ولایت میں بھی اول ہیں۔ اور یہ فقط یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ داتا علی ہجویری پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی اس کے انحراف جناب اس سے منحرف ہوتا ہے، اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو سمجھ لیں اس نے اپنے اسلاف کو پس پشت ڈال دیا۔ داتا علی ہجویری رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے، فرمایا کہ انبیاء کے بعد جو ولایت کے اندر اعلیٰ مقام رکھنے والی ذات ہے وہ ابو بکر صدیق کی ہے۔ شیخ الاسلام اور جناب بعد الانبیاء افضل البشر وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو یہ الفاظ داتا علی جوہری نے رحمہ اللہ نے بھی استعمال کیے ہیں، فرمایا کہ ولایت کے اندر بھی آپ افضل ہیں اور جناب سیاست کے اندر بھی آپ افضل ہیں۔ بعض زعلاء یہ نعرہ لگا رہے ہیں دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، تو یہ نعرہ لگانا کیسا ہے اور جو یہ نعرہ لگائے اس پر کیا حکم لگایا جائے گا؟ جی حافظ صاحب ذرا روشنی ڈالیے گا۔ آج یہ اس پرفتن دور کے اندر ابو بکر صدیق کی شان کے حوالے سے لوگوں کا منہ کھولنا، مجھے پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک بات یاد آئی۔ پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ اپنے استاد گرامی کی قربت ان کی صحبت میں بیٹھے تھے تو آپ کے استاد محترم نے دعا دی کہ مہر علی میرا جی چاہتا ہے لوگ تجھ سے حسد کریں، میرا جی چاہتا ہے لوگ تجھ سے حسد کریں۔ پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ نے سوال کیا، یا استاذی یہ کیسی دعا ہوئی، لوگ مجھ سے حسد کریں، بھلا یہ بھی کوئی دعا بنتی ہے؟ تو آپ کے استاد محترم نے کمال اور لطافت سے بھرا جواب دیا، فرمایا میرا بیٹا جس درخت پر پھل زیادہ ہوتے ہیں پتھر اسی پر پڑتے ہیں، اور اللہ جسے عزت سے نوازتا ہے لوگ حسد اسی سے کرتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تجھے میرا رب اتنی عزتوں سے نواز دے، اتنی عزتوں سے نواز دے، اتنا عروج عطا کر دے لوگ تیرے حاسد بن جائیں۔ حسد اسی سے کیا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے، کبھی بھی کسی غیر نتو غیرے سے کسی نے حسد نہیں کیا، جسے اللہ عروج عطا کرتا ہے، جسے اللہ اوج کمال عطا کرتا ہے، جسے رب تعالیٰ ترقی عطا کرتا ہے، جسے رب تعالیٰ رفعت اور بلندیاں عطا کرتا ہے۔ حاسدین مخالفین بھی اسی کے ہوتے ہیں۔ آج ابو بکر صدیق کی شان میں مخالفین کے منہ کھولنا، بکواس کرنا، گستاخیاں کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق کو میرے رب نے عزتوں سے نواز رکھا ہے۔ اور رہی بات اس نعرے کی کہ دمادم مست قلندر اور مولا علی دا پہلا نمبر، تو یہ وہ حماقت بھرے لوگ اور کم فہم لوگ جن کے پاس علم کی کمی ہے، وہ اپنے آپ کو اگرچہ علم والا کہتے ہوں لیکن اس سے بڑی ان کی حماقت اور ہلاکت کی اور کوئی دلیل نہیں کہ وہ دمادم مست قلندر اور مولا علی دا پہلا نمبر نعرہ لگا رہے ہیں۔ نعرہ در حقیقت یہ ہے کہ دمادم مست قلندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں عقیدہ ملا ہے۔ اگر احادیث کا مطالعہ کریں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، عرض کی رسول اللہ مجھے فلاں فلاں مسئلہ درپیش ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر میں دوبارہ پلٹ کر آؤں، سائل یا سائلہ نے کہا کہ اگر میں دوبارہ پلٹ کر آؤں آپ نہ ملے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہ ملوں تو ابو بکر ہوگا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ علی ہوں گے، عمر ہوں گے، عثمان ہوں گے، یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میرے بعد جو افضل ہوگا، جس کا پہلا نمبر ہوگا وہ ابو بکر ہوگا۔ اور پھر یہاں پر یہ حدیث مولا علی سے روایت کر رہا ہوں میں، شاید آپ نے ناظرین نے اسے پہلے سنا ہو یا نہ سنا ہو، ابن عساکر کی حدیث ہے، صفحہ 86، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے میں نے اپنے رب سے 3 دفعہ سوال کیا۔ مولا علی راوی ابن عساکر اور صفحہ 86 نوٹ کر لیں،
مولا علی راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 دفعہ سوال کیا کہ رب کریم میں عمر کو اپنے بعد خلیفہ بنا دوں، رب کریم میں عمر کو خلیفہ بنا دوں، رب کریم میں عمر کو پہلا نمبر دے دوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بارگاہ رب لم یزل سے جواب ملا کہ محبوبہ اگر پہلا نمبر کسی کا ہوگا تو وہ ابو بکر ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلا نمبر اگر کسی کا ہوگا تو وہ ابو بکر ہوگا۔ یہ حدیث ہے اور اس کو روایت بھی مولا علی کر رہے ہیں۔ اب اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی جناب؟ تو پھر اگر کوئی بندہ وہ ایران کا رہنے والا ہو، عراق کا رہنے والا ہو، ہم نے جس بندے کو بھی مانا رسول اللہ کی نسبت سے مانا، ہم رسول اللہ کی نسبت سے ہم نے ابو بکر کو مانا رسول اللہ کی نسبت سے۔ اگر ہم کسی کوئی سید ہو یا غیر سید ہو، اگر وہ رسول اللہ اور ان کے یاروں کی عزت نہیں کرتا تو پھر ہم نے بھی اس کی عزت نہیں کرنی۔ اگر وہ رسول اللہ کے یاروں کی عزت کر رہا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور اگر وہ رسول اللہ اور رسول اللہ کے یاروں کی عزت نہیں کرتا، گستاخیاں کرتا ہے، اور پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک مولا علی کا اگر آپ پہلا نمبر رکھتے ہیں جناب، مولا علی کا پہلا نمبر، مولا علی کا پہلا نمبر کہتے ہیں، تو پھر اگر آپ مولا علی کو پہلا کہتے ہیں تو پھر دوسرا کس کو دیں گے آپ؟ تیسرا نمبر کس کو دیں گے آپ؟ چوتھا نمبر کس کو دیں گے آپ؟ یہ حماقت ہے لوگوں کی، عقل پہ پردوں کی جناب وہ ان کی بغض اور عناد کی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات کو اپنی ظاہری حیات میں اپنے مصلح کا مالک بنایا، وہ اس وقت بھی اول تھا، وہ آج بھی اول ہے، تا قیامت اول ہی رہے گا۔ یہ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے استادوں نے، ہمارے مرشد مربی نے، بزرگان دین نے ہمیں گھٹی میں پلایا ہے کہ دمادم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر پہلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام اور ان کے یاروں کی محبت میں موت عطا فرمائے، ان کی گستاخیوں بے ادبیوں سے محفوظ فرمائے۔ شاعر نے کہا ہے نا حافظ صاحب، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی جسے نبی نے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پر عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پر عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، مصطفیٰ سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا وہ معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ معیار ٹھہرا، ارے ہاں وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، جھکاتا تھا نظریں عمر جس کے آگے، اور مجھے کہنے دیجئے نا، پڑھتے تھے نمازیں علی جس کے پیچھے، جھکاتا تھا نظریں عمر جس کے آگے، پڑھتے تھے نمازیں علی جس کے پیچھے، ارے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ پہلا پروگرام تھا جو شان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی میں کیا گیا، ان کی شان میں ہم نے چند معروضات پیش کی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنے یار کی اپنے محبوب کے یاروں کی تذکرہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد احمد رضا کو اجازت دیجیے، وہ اس پروگرام کو شیئر کریں اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔